عزیز طلباء طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل پڑھیں گے، اس کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور کچھ متعلقہ اشعار بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کی یہ غزل اردو کے سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ غزل کا مطلع دیکھیے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ: سودا، جنون، دیوانگی، پاگل پن۔ تمنا، خواہش، آرزو، طلب۔ ترک محبت، محبت کو چھوڑ دینا۔ فراق گورکھپوری کا یہ شعر انسانی جذبات کی پیچیدگیوں اور نفسیاتی کشمکش کا اظہار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نہ مجھ پر دیوانگی طاری ہے اور نہ ہی دل میں کوئی تمنا اور آرزو ہے، لیکن جس محبت کو میں ترک کر چکا ہوں، جانے کب میرے اندر پھر ہلچل پیدا کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کہیں انسان اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے تو کہیں جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ فراق پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اب میرے اندر عشق کا جنون نہیں رہا، میں نے محبوب کی یاد کو ذہن سے نکال دیا ہے اور اب دل میں اسے پانے کی تڑپ اور خواہش بھی دم توڑ چکی ہے۔ یعنی شاعر پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس پر محبوب کو حاصل کرنے کی دھن سوار تھی، وہ دیوانوں کی طرح اسے پانے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتا تھا، مگر اب محبت کی ناکامی کے بعد عشق کا الاؤ ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور پہلے جیسا جنون اور دیوانہ پن باقی نہیں رہا۔ یہ کیفیت اس بات کا نچوڑ ہے کہ محبت میں ناکامی کے بعد دل کی خواہشات اور تمنائیں بھی مر جاتی ہیں۔ آتش عشق ہوئی سرد نفاست آئی، بعد مدت کے میرے قلب کو راحت آئی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ گو میں نے محبوب کی یاد کو دل سے بلا دیا ہے، لیکن مجھے خود پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں پھر محبوب کی یاد میں بے چین اور بے قرار ہو جاؤں۔ عشق کا جو الاؤ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، نہ جانے کب دوبارہ بھڑک اٹھے۔ فراق کا یہ شعر انسانی نفسیات اور دل میں چھپی محبت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ محبت کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لینا آسان ہے، مگر دل کی گہرائی سے اس کا یقین کرنا انتہائی مشکل عمل ہے، اور اپنے ارادے پر ثابت قدم اور قائم رہنا بہت مشکل اور کٹھن کام ہے۔ اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو براہ راست تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک طویل وقت گزرا کہ ہمیں تیری یاد نہیں آئی، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں۔ یہ شعر بھی انسانی فطرت کا عکاس ہے۔ جب انسان کسی قریبی دوست یا چاہنے والے سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی کی مصروفیات اور الجھنیں رفتہ رفتہ اس کی سوچ کا محور بدل دیتی ہیں، اور انتہائی قریبی دوست اور چاہنے والے کی یادیں ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں بہت خوبصورتی سے اپنے دوست کو محبت کا یقین دلایا ہے کہ یاد نہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میرے دل میں تمہاری محبت کم ہو گئی ہے۔ فراق اپنی کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں کہ میں دنیاوی الجھنوں اور مسائل میں ایسا گر گیا تھا کہ مجھے تمہارا خیال ہی نہیں آیا۔ بقول فیض احمد فیض کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ لیکن ساتھ ہی وہ محبوب کو اپنی محبت کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ یاد نہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نے تجھے بھلا دیا ہے یا میرے دل میں تمہارا پیار کم ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیاوی تلخیوں اور غموں کے سبب محبوب کی یاد سے غافل ضرور تھا، لیکن محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی مصروفیات کے باعث تمہاری یادیں وقت کی دھن میں مدھم ہو گئی تھیں، لیکن میرا دل اب بھی تیری محبت بھری یادوں سے منور ہے، اور میں اب بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ پہلے تھی۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔
آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: سوا، زیادہ، بڑھ کر، دونا۔ خاطر، دل، جی، جان، مزاج، طبیعت۔ شکیبہ، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، تحمل سے پیش آنے والا۔ فراق گورکھپوری کا یہ شعر محبت کی پیچیدگی اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ غفلت و لاپرواہی ہے، اور آج ہی بیمار دل کو صبر و قرار بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے محبت میں ناکامی اور دل کی بے چینی کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں پہلے بھی محبوب کی بے توجہی اور عدم التفات کا شکار تھا، مگر آج محبوب کی آنکھوں میں بے رخی اور غفلت پہلے سے بڑھ کر ہے۔ شاعر کو امید تھی کہ محبوب اس کے دل میں محبت برے جذبات محسوس کر لے گا اور محبت کا جواب محبت سے دے گا، مگر یوں لگتا ہے کہ محبوب کی توجہ، التفات اور دلچسپی کا محور کوئی اور ہے۔ بقول غالب، بے رخی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ محبوب کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث شاعر کا دل پہلے بھی بہت پریشان اور مضطرب تھا۔ اسے صبر و قرار نہ تھا اور نہ ہی کسی کروٹ سکون تھا، مگر ایک آس اور امید اس کے دل میں موجود تھی کہ محبوب اس کی محبت اور چاہت کو جان جائے گا اور محبت کے سفر میں اس کا ہم سفر ہوگا۔ لیکن محبوب کے آج کے رویے نے شاعر پر مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت طاری کر دی ہے۔ اسے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ محبوب نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج شاعر کا دل صبر اور برداشت کھو بیٹھا ہے۔ اسے حوصلہ، تسلی اور دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ بقول شاعر، وہ جو بے رخی کبھی تھی وہی بے رخی ہے اب تک، میرے حال پر عنایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زنداں بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: وحشی، اجنبی، جنگلی، غیر مہذب، دیوانہ، مجنون، بے چین، بے قرار، مضطرب۔ کنج زنداں، قید خانے کا گوشہ۔ وسعت صحرا، کھلا اور کشادہ صحرا۔ فراق گورکھپوری کا یہ شعر اپنے اندر وسیع معنی سموئے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے چین و بے قرار دل کو نہ تو قید خانے کے کسی گوشے میں سکون میسر ہوتا ہے اور نہ ہی اسے صحرا کی وسعت میں آرام ہے۔ ویسے تو وحشی، غیر مہذب اور جنگلی ہونے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شاعر نے بے قرار، بے چین اور ولولہ انگیز دل کو دل وحشی کہا ہے۔ محنتی، پرسکون اور لگن سے کام کرنے والا انسان فطری طور پر بے چین اور غیر مطمئن ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اور بہتر سے بہتر کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ دنیا میں ہونے والی ترقی اور تبدیلی کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان نے کسی مقام پر بھی رکنے، ٹھہرنے یا قیام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر مقام پر وہ نئی منزلوں کا تعین کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی دھن اس پر سوار رہتی ہے۔ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش ہو یا دولت و شہرت کی تمنا، محبوب کے وصال کا اشتیاق ہو یا عقبہ سنوارنے کا خیال، انسان کے دل کو بے چین اور مضطرب رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب انسان پر کسی کام کے کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے یا وہ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ اور فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنے مقصد کو حاصل کروں۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر وقت تگ و دو میں رہتا ہے۔ اس کی سوچ کا محور ہر وقت اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس دوران اس کا دل ہرگز سکون نہیں پاتا۔ وہ ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں نہ تو کنج زنداں یعنی قید خانے کا کونا جو ایک محدود اور تنگ جگہ کی نشاندہی کرتا ہے دل کے سکون کا باعث ہے، اور نہ ہی وسعت صحرا یعنی ایک بہت بڑی اور ویران جگہ دل کے سکون کا باعث ہے۔ ایک شاعر نے اسی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: میرے دل نے دیکھا ہے یوں بھی ان کو الجھن میں، بار بار کمرے میں، بار بار آنگن میں۔
یہ شعر انسانی دل کی پیچیدگی اور سکون کی تلاش کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان کا دل اسی صورت چین اور قرار پاتا ہے جب اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ بیرونی کیفیت اور منظر کی تبدیلی دل کی کیفیت پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالتی ہے، مگر اسے حقیقی سکون اور قرار تبھی نصیب ہوتا ہے جب اس کی دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ بقول منیر نیازی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ارے صیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صیاد شکاری، گل پھول، آہ کلمہ افسوس، کراہنے کی آواز، دکھ اور غم کا اظہار۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبت کے دشمن زمانے، تو نے دو پیار کرنے والوں کو جدا کر دیا، افسوس کہ تم نے نہ تو فریاد سنی اور نہ ہی محبت بھرے جذبات دیکھے۔ فراق نے پہلے مصرعے میں صیاد کا ذکر کیا ہے، جو محبت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے کے لیے استعارہ ہے، یعنی صیاد ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو محبت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اردو اور فارسی کی شعری روایت میں گل و بلبل محب اور محبوب، عاشق اور معشوق کی علامت ہیں۔ گل و بلبل کا ساتھ فطری ہے اور ان کا جدا ہونا ایک غیر فطری اور قابل افسوس ہے۔ ہمیں گل اور ہمیں بلبل سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ بلبل اور گل دونوں میں محبت کا بندھن اتنا مضبوط اور پائیدار ہے کہ یہ دکھنے میں تو دو ہیں مگر دراصل یہ ایک ہو چکے ہیں۔ اگر ایک کو نقصان پہنچا تو لازمی طور پر دوسرا بھی تکلیف میں ہوگا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے آہ کا لفظ استعمال کر کے کلام میں شدت پیدا کی ہے اور شعر کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ظالم شکاری، تو نے بلبل کا شکار کر لیا، کاش تم نے بلبل کی آہوزاری اور فریاد سنی ہوتی، کاش تم نے اس وقت گل کی حالت دیکھی ہوتی کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، کاش تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ گل و بلبل دو الگ وجود نہیں بلکہ ایک ہی وجود کے پرتو ہیں۔ شاعر نے معاشرے پر تنقید کی ہے کہ ہمارا معاشرہ محبت کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے جذبات و احساسات کی کوئی قدر نہیں کی جاتی اور نہ محبت کرنے والوں کی فریاد پر غور کیا جاتا ہے۔ فراق نے اس شعر میں محبت کے راستے پر چلنے والوں کو درپیش مشکلات اور پریشانیوں، محبت کی شدت، درد اور فریاد کی کیفیت کو نہایت عمدگی سے پیش کیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شاعر کا شعر دیکھیے۔ صیاد تیرا گھر مجھے جنت سے ہی مگر، جنت سے بھی سوا مجھے راحت چمن میں تھی۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: ہنگامہ، شور و غل، افراتفری، ہلچل، واویلا۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ یوں تو عشق میں دیوانہ ہو جانے والے لوگ جھگڑا نہیں کرتے، مگر ایسے لوگوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں یا کسی کے عشق میں دیوانے ہو جائیں، انہیں دنیا داری سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ تو بس محبوب کی یاد میں مگن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں اور کسی کی ناگوار بات کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ بے ضرر اور بھلے مانس ہوتے ہیں۔ دونوں عالم سے وہ بیگانہ نظر آتا ہے جو تیرے عشق میں دیوانہ نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق و محبت ان میں اتنی سرایت کر جاتی ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ مہر و محبت والا رویہ رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہ دیوانگی کی حالت میں بھی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ان عشق و محبت کے ماروں کی شخصیت کا دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں کہ جب زمانے کے ستم اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے نشتر انہیں چھلنی کر دیتے ہیں تو ان کے صبر کا پیمانہ چھلک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ لوگ ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں کہ نہ جانے کب ان کی برداشت کی حد ختم ہو جائے اور وہ ہنگامہ برپا کر دیں۔
فراق کا یہ شعر عشق و محبت کی دیوانگی کی ایک عمیق اور پیچیدہ تصویر پیش کرتا ہے، جس میں عشق و محبت میں گرفتار لوگوں کی متضاد کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہار جا چکی دور خزاں ہے اے صیاد، نہ چھیڑ آگ لگا دوں گا آشیانے کو۔ غزل کا مقطع دیکھیے، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری اپنے بارے میں لوگوں کی رائے بیان کر رہے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے دوستوں، ساتھیوں اور چاہنے والوں کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں، اس کی صحبت اور دوستی سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہ شعر فراق کی ذات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ فراق ادبی دنیا میں بلند مقام رکھتے تھے اور انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ادیب، شاعر، مفکر اور دانشور تو انہیں بہت عزت دیتے تھے، ان کی ذہانت، قابلیت اور سخن فہمی کے قائل تھے، مگر عام لوگ جو اعلیٰ ادبی ذوق کے حامل نہیں ہوتے، ان کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر تنقید کرتے تھے اور انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس بات کا انہیں بخوبی علم تھا اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اپنے حال میں مست رہتے تھے۔ بقول شاعر، کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ وہی عام لوگ فراق کی صحبت سے کتراتے تھے اور ان کے دوستوں کو بھی دبے الفاظ میں منع کرتے تھے کہ ہم انہیں برا تو نہیں کہتے کیونکہ یہ آپ کے دوست ہیں، مگر یہ اچھے آدمی بھی نہیں ہیں، ان سے دور رہو۔ فرخ جعفری کہتے ہیں، ہم نہ کہتے تھے کہ فرخ آدمی اچھا نہیں، دیکھ تجھ کو بھی یقین اب اس سے مل کر آ گیا۔ فراق کے اس شعر کو اگر معاشرتی تہذیب کے پہلو سے دیکھا جائے تو تہذیب یافتہ معاشرے میں لوگوں کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے عیب کھلے عام بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اگر کسی شخص کے منفی پہلو کو سامنے لانا بھی ہو تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ مذکور کا ذکر بھی ہو جائے اور اس کا بھرم بھی قائم رہے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔